مزید اچھی اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ کسی جنگل میں ایک ببلو رہتا تھا جس کا اخلاق اور کردار بہت ہی اچھا تھا، جس کی وجہ سے ہر شخص اسے پسند کرتا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں اکیلا رہتا اور ہر روز اپنے باغیچے میں کام کرتا تھا۔ وہاں پر کسی کا بھی باغیچہ اس جیسا نہ تھا۔ اس میں اس نے ہر طرح کے پھول لگائے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے اس کا باغیچہ مہکتا رہتا تھا۔ دوست اس کے بہت تھے، مگر اس کا سب سے عزیز دوست جگو تھا۔ اس کی آٹے کی چکی تھی۔ وہ ببلو کا اتنا گہرا دوست تھا کہ جب وہ اس کے گھر آتا اس کے باغیچے میں سے پھول توڑ لیتا۔ وہ کہا کرتا تھا، سچے دوستوں کی ہر چیز مشترک ہوتی ہے۔ جگو جب بھی یہ کہتا ببلو خوشی سے سر ہلاتا اور ایسے دوست پر فخر کرتا جس کے خیالات ایسے اعلیٰ تھے۔ کبھی کبھی باقی لوگ سوچا کرتے تھے کہ جواب میں جگو ببلو کو کچھ نہیں دیتا۔ یہ اچھے دوست اگر کوئی تحفہ وصول کرتے ہیں تو بدلے میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں۔ کہ جگو کے گودام میں آٹے کی سینکڑوں بوریاں پڑی رہتی تھی اور 6 گائیں اور سینکڑوں بھیڑیں تھیں۔ اگر وہ ایک آٹے کی بوری تک ببلو کو نہ دیتا۔ ببلو کے لیے تو جگو کی وہ باتیں ہی سب کچھ تھی جو وہ دوستی اور بے غرضی کے بارے میں اکثر کرتا تھا۔ وہ دن رات اپنے باغ میں کام کرتا رہتا۔ گرمی اور بہار میں وہ بہت خوش ہوتا، مگر جب سردی آتی تو وہ پریشان ہو جاتا کیونکہ اس کے پاس کوئی پھل یا پھول نہ ہوتا تھا کہ جسے وہ بازار میں بیچ کر اپنے لیے کچھ خرید سکے۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی تو اس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ ہوتا۔ چند بادام یا آلوچے کھا کر وہ بھوک مٹاتا تھا۔ وہ سردیوں میں خود کو بے حد تنہا محسوس کرتا تھا۔ جگو بھی اس موسم میں اسے ملنے نہیں آتا تھا۔ کوئی جگو سے کہتا کہ ببلو سے مل آؤ، وہ بہت بیمار ہے، تو وہ ناراض ہو کر کہتا، اس برف باری کے موسم میں اس سے ملنے کیسے جاؤں؟ خیال میں انسان مصیبت میں ہو تو تنہا اس کا مقابلہ کرے، اسے اکیلا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی بہترین دوستی ہے۔ انتظار کروں گا اور جب بہار آئے گی تو ایک ٹوکری لے کر ببلو سے ملنے جاؤں گا اور اس کے خوبصورت باغ میں سے پھل اور پھول لے کر آؤں گا۔ اس بار جب بہار نے اپنی آمد کی خبر دی اور پھول کھلنے لگے تو جگو نے بڑی سی ٹوکری اٹھائی اور ببلو سے ملنے روانہ ہوا۔ ببلو کو دور ہی سے دیکھ کر جگو نے آواز لگائی، کیا حال ہے پیارے دوست؟ بات تو یہ ہے کہ سردی بہت مشکل سے گزری، مگر اب جب پھول کھل چکے ہیں تو بہت خوش ہوں۔ ببلو نے اسے جواب دیا، تم سے سردی میں ملنے ضرور آتا، مگر میں نے یہ مناسب نہ سمجھا۔ کیوں نہ سمجھا؟ تم اس بات کو نہیں سمجھو گے۔ خیر چھوڑو، تمہارے یہ پھول کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ جگو نے کہا، ہاں یہ بہت خوبصورت ہے اور میں نے بازار میں بیچ کر اتنے پیسے تو کما ہی لوں گا کہ اپنی پہیوں والی ہاتھ گاڑی دوبارہ خرید سکوں۔ تمہیں اپنی ہاتھ گاڑی دے دوں گا، اسے کچھ زیادہ مرمت کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ ایک طرف سے ذرا سی ٹوٹ گئی ہے، لیکن میں دوستی کی خاطر اپنے ہاتھ سے گاڑی تمہیں دے دوں گا۔ یہ تمہاری مہربانی ہے۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ میں اس کے سانے سے مرمت کر لوں گا کیونکہ میرے پاس پیڑ کا ایک تنا بھی ہے۔ جگو بولا، ویسے تو میں تمہارے پاس ایسے ہی آیا تھا، مگر اب سوچتا ہوں کہ کچھ پھل اور پھول ساتھ لیتا چلوں۔ اور ہاں، کل صبح تلا لے کر آ جانا اور میری چھت بنانے میں مدد کر دینا۔ دوستی تو دوست کے کام آتا ہے نا۔ صبح ہی صبح پیڑ کا تنا لے کر جگو کے گودام پہنچ گیا اور صبح سے شام تک اس کی چھت مرمت کرتا رہا۔ جگو نیچے کھڑا سے ہدایات دیتا رہا۔ شام تک ببلو تھک کر چور ہو چکا تھا۔ اسے یہ اطمینان تھا کہ جگو اسے اپنی ہاتھ گاڑی دے دے گا، مگر جگو نے تو اسے بات تک نہ کی۔ چنانچہ وہ گھر آ کر بھوکا ہی سو گیا۔ سردی کے عالم میں آدھی رات کے وقت اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ببلو نے دروازہ کھولا تو سامنے جگو کھڑا تھا۔ دوست، میرا بیٹا سخت بیمار ہے، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم اگلے گاؤں سے ڈاکٹر کو بلا لاؤ۔ اس سخت سردی میں؟ ببلو نے حیرت سے پوچھا، ہاں تو کیا ہوا؟ ویسے بھی تمہیں اپنی ہاتھ گاڑی دوں گا، تمہیں میرا یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، مگر میری لالٹین خراب ہے۔ اگر تم اپنی لالٹین دے دو تو میں آسانی سے ڈاکٹر کو بلا لاؤں گا۔ نہیں دوست، میری لالٹین نہیں ہے، یہ میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ تم اندھیرے میں اندازے سے چلے جاؤ، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ ناچار ببلو ڈاکٹر کو بلانے چل پڑا۔ اندھیرا تو تھا ہی، وہ غریب ایک کھائی میں جا گرا۔ جگو گھر بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا۔ صبح پتہ چلا کہ ببلو کھائی میں گر کر مر گیا ہے، مگر جگو نے پرواہ نہیں کی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی رات جگو کی چکی اور گودام پر بجلی گر گئی اور اس کا سب کچھ جل کر تباہ ہو گیا۔ اس کے بیوی بچے بھی مر گئے۔ اب وہ دنیا میں اکیلا تھا، نہ مال و دولت اس کے پاس تھی
نہ کوئی دوست اور رشتہ دار۔ جگو اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور پاگل ہو گیا۔ کافی عرصے تک وہ ببلو کو آوازیں دیتا نظر آتا۔ وہ اس کی تلاش میں تھا، ببلو جیسے سچے دوست کی تلاش میں۔